لغاری صاحب، کل سندھ حکومت نے پہلے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا، اس کے بعد آج اس میں تھوڑی نرمی کر دی۔ کیا سندھ حکومت خود بھی کنفیوزڈ ہے کہ کرنا کیا چاہیے، یا پھر این سی او سی اور وفاق کی جانب سے جس طرح کے بیانات آ رہے تھے اس کا پریشر لیا اور سندھ حکومت نے نرمی کر دی؟ یقیناً یہ پریشر ہے، یقیناً وفاق کی طرف سے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں سندھ کے معاملے میں۔ جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو یہ آگے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے پچھلے سال کبھی بھی کورونا کو ہی نہیں سمجھا کہ یہ کورونا ہے بھی کوئی چیز یا نہیں ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کورونا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نزلہ زکام ہو جاتا ہے جس طرح سے یہ وزیر اعظم آن دا ریکارڈ تھے، اسی طرح سے کی باتیں کرتے تھے۔ اور اب ان کے جو ہیں وہ گورنر صاحبان اور دیگر حضرات وہ بھی آ کر اس کی تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب کورونا جو ہے وہ جو ہے ہماری طے کردہ ایس او پیز۔ بھائی وفاق اور صوبے اپنے اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں۔ آپ یہ کہاں سے لے آئے، کون سا حکم نامہ لے آئے ہیں کہ جناب فلاں کی مرضی سے اور فلاں کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں فیصلہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ حکومت سندھ کو بھی لوگوں کی پریشانیوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ اچھا، اگر آپ گاڑی کے اندر، کار کے اندر 2 لوگ جا سکتے ہیں، یہ ہمیں سمجھایا گیا، اور رکشے کے اندر 10 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، یہ نہیں سمجھایا گیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بائک پر جو ہے وہ آج انہوں نے ڈبل سواری پر پابندی لگائی ہوئی تھی، اب 6 آدمی بیٹھ کر جا رہے ہوں گے۔ تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر ہم ڈسٹینسنگ نہیں کر پا رہے ہیں، اب سوشل ڈسٹینسنگ کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ یہ ویریئنٹ جو ہے وہ تیزی سے پھیلے گا، اور جو آج اتنا پہنچا ہوا ہے، یعنی 100 میں 30 آدمی جب ٹیسٹ ہو رہا ہے تو پازیٹیو ہو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں سندھ حکومت کیا کرے؟ ہم بھی سندھ حکومت پر تنقید کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی لاٹھیاں اٹھانے کے لیے تیار ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن بتاؤ تو صحیح کہ ہوگا کیا؟ لیکن سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن سے اب تک کتنے فوائد حاصل ہوئے ہیں؟ سمارٹ لاک ڈاؤن کی تعریف کی جائے، بتایا جائے کہ کیا چیز ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے؟ بہت سمارٹ ہوتا ہے، میک اپ کے ساتھ آتا ہے، سرخی لگا کر آتا ہے، بہت سمارٹ بن کر آتا ہے، اس کے کپڑے بڑے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، فرسٹ کلاس ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے سمارٹ لاک ڈاؤن؟ اس کے بارے میں کچھ تعریف تو کریں، بتائیں تو صحیح سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اس طرح سے چیزوں کو خراب ہونے سے روک نہیں سکتے ہیں۔ مسئلہ ہے، اگر مسئلہ نہ ہوتا تو کسی کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ اگر کراچی میں 28 سے 30% کے درمیان جا رہی ہے آپ کے اس کی جو شرح ہے، تو پھر آپ اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی طریقہ کریں۔ اچھا، آپ سندھ حکومت بھی کیا کرے گی؟ سندھ حکومت نے کیا ہے کہ 8 دن کے لیے، 9 دن کے لیے کیا ہے کہ جناب ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، 9 دن کے بعد کیا ہوگا؟ 9 دن کے بعد بھی اگر آپ قابو نہ پا سکے تو کیا ہوگا؟ اچھا، 9 دن کے بعد آ جائے گا محرم، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ اچھا چھوڑ دیں ان کو، وہ کیا کریں گے؟ وہ تو کہیں گے جناب ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کچھ بھی ہو جائے، آپ سارے کے سارے معمولات کے مطابق زندگی گزاریں۔ پچھلا جو تھا، تھرڈ ویو جو تھی، تھرڈ ویو میں پنجاب متاثر ہو رہا تھا، لاہور متاثر ہو رہا تھا، راولپنڈی متاثر ہو رہا تھا، دوسرے پنجاب کے شہر متاثر ہو رہے تھے، کراچی میں اور سندھ کے دیگر علاقوں میں جو ہے وہ بہت آرام تھا کہ جی بہت شرح بہت کم ہو گئی ہے، 2-3% جا رہی ہے، باقی پنجاب میں جو ہے وہ 14% جا رہی ہے، 15% جا رہی ہے۔ اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے، اب یہاں جو ہے وہ 23, 24, 25 سے بڑھتی ہوئی 27, 28 تک اور 30 تک پہنچ رہی ہے، اور وہاں شرح کم ہو رہی ہے، 7, 8 تک چل رہی ہے۔ اگر یہ صورتحال الٹ جاتی ہے خدا نہ خواستہ، تو پھر کیا ہوگا؟ وفاق جو ہے وہ آرام سے بیٹھا رہے گا۔ وفاق کو پرواہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ عمران خان تو اسے بیماری نہیں سمجھتے ہیں۔ عمران خان ہوئے اور برطانوی وزیر اعظم ہوئے، کچھ اور لوگ بھی ہوئے، مودی صاحب تھے، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کوئی چیز ہے۔ پھر انڈیا کو کتنا بھگتنا پڑا۔ اب تو انڈین جو وائرس ہے وہ اگر کہیں روک کر رہا ہو تو لوگ چیخنے لگتے ہیں کہ انڈیا سے آیا ہوا وائرس جو ہے یہ تباہی مچا دے گا۔ ہمارے یہاں بھی یہی صورتحال چل رہی ہے۔ لیکن لغاری صاحب، لوگ یہ بھی تو بات کر رہے ہیں نا کہ جب اندرون سندھ میں لوگ کتے کے کاٹنے سے مر رہے تھے، ایڈز سے مر رہے تھے، تو اس وقت تو سندھ حکومت نے کوئی اقدامات نہیں کیے تھے۔ کس نے کہا ہے کہ کوئی اقدامات؟ کس نے کون کدھر کہاں کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، کون کہہ رہا ہے کہ حکومت سندھ نہیں؟ عام عوام کہاں کہہ رہے ہیں؟ کسی کے سامنے آ کر عام عوام نے کہا ہے؟ عوام کا فیصلہ میں کروں گا کیا؟ یا اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کہوں گا کہ میں عوام ہوں، میں سندھ کے جو ہے وہ 7-8 کروڑ آبادی کی نمائندگی کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو گیا؟ بھائی نہیں ہوتا ہے نا، میں اپنے آپ کو عوام سمجھ لوں گا کیا؟ اور حکومت کیوں نہیں کرتی ہے؟ جس حکومت نے ہیلتھ سیکٹر میں سب سے زیادہ کام کیا پورے پاکستان سے، تو وہ اس معاملے پر بالکل چپ کر کے سو رہی ہے۔ بھائی پنجاب، اب چلے میرے ساتھ، میں بتاتا ہوں نا کہ کس طرح راجن پور میں، مظفر گڑھ میں، لیا میں، رحیم یار خان میں، باولپور میں، بکر میں، میاں والی میں، خوشاب میں، بہاری میں
کس طرح سے کتے کے کاٹنے سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، خانپور میں، لیاقت پور میں، صادق آباد میں، جام پور میں، راجن پور میں، آپ چلیں دوسرے علاقوں میں چل کر، یہاں پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے حکمرانوں کو، کوئی گنتا نہیں ہے۔ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے لاڑکانہ پر بھی، کیمرے سارے کے سارے لاڑکانہ پر رکھ لینا اور دیکھ لینا کون کہاں چھینک لے رہا ہے، کون کہاں سو ڈال رہا ہے۔ اس طرح سے آپ گورننس کو ٹھیک کریں گے، یا میڈیا کا یہ طرز عمل جو ہے وہ آپ کو آسمان پر لے جائے گا۔ لوگ اس بات سے چڑھتے ہیں، سچ مچ چڑھتے ہیں کہ جناب آپ لاڑکانہ میں یہ ہو رہا ہے، بھائی لاڑکانہ میں، بھائی لاڑکانہ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی ایک طرز عمل ہے، یہ بھی ایک انداز ہے لوگوں کو سب چیز پر مٹی ڈالنے کا۔ یہ طریقہ کار جو ہے وہ میڈیا کو بے اعتبار کر دیتا ہے۔ ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ ہماری بات کا جواب نہیں دے رہے، لاڑکانہ میں کیا ہو رہا ہے؟ بھائی لاڑکانہ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ لیکن لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ویکسینیشن ہم لگوا رہے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ رجحان دیکھا گیا ہے ویکسینیشن لگوانے کا۔ اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر لاک ڈاؤن ہی لگنا ہے تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں تو پھر ہم ویکسینیشن کیوں لگوائیں؟ نہیں تو ویکسینیشن لگے گی تو لاک ڈاؤن کے حالات سے باہر آئیں گے۔ جس کا وہ نہیں ہوا ہے ویکسینیشن، اس کی زندگی اب بھی خطرے میں ہے۔ بالکل، میرے اپنے بھائی نے نہیں لگوائی، منتیں کرتا ہوں تو وہ مان نہیں رہا ہے بات کو کہ جی نہیں یہ کچھ نہیں ہوتی ہے یہ ویکسین ہے۔ کئی لوگ نہیں لگوا رہے ہیں، کرنا مشکل ہے، نہیں لگوا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو منتیں کر رہے ہیں کہ بھائی لگواؤ یار، اس سے جان چھوٹے گی، لوگ نہیں مانتے ہیں۔ تو ابھی تو آپ کو لوگوں کو قائل کرنا ہے، ان کو ویکسینیشن کروانی ہے ان کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اور طرح کا کار ہے، اب اصل بات رہا ہے جانے کے بچانے کا، دو چیزیں ہیں نا، آپ جان بچائیں، کاروبار بچائیں۔ آپ کاروبار، آپ کو ایسنشل ضرورت کی چیزیں کھانے کا پینے کا مل رہا ہے، اس کے اوپر پابندی نہیں ہے، آپ کھا پی سکتے ہیں۔ اگر 7-8 دن آپ ایک پورے اس سے گزر جائیں اور یہ اگر بیماری یہ وائرس کم ہو جائے تو آپ کی بہتری اسی میں ہے۔ پچھلے سال جو ہے وہ تو مہینہ بھر چلا تھا۔ بھوک سے مر جائیں گے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ بھوک کا علاج تو یہ ہے نا کہ آپ کھانا منگوا سکتے ہیں نا۔ نہیں، ہم منگوا سکتے ہیں نا، کئی لوگ جن کا جو دہاڑی دار ہوتے ہیں وہ کیسے؟ تو دہاڑی دار تو دہاڑی کریں نا۔ کیسے دہاڑی کریں جب لاک ڈاؤن لگا ہوگا؟ نہیں، آپ کا خیال ہے کہ صرف دکانوں میں جا کر کریں گے؟ صنعتیں کھلی ہوئی ہیں، سب بند ہے، صنعتیں کھلی ہوئی ہیں، کسی صنعت کو بند نہیں کیا ہے، نہ اس کا کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہے، صنعتیں کھلی رہیں گی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مارکیٹیں، شاپنگ پلازاز، تفریح گاہیں، ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے جب کوئی لاک ڈاؤن ہوتا ہے۔ لوگوں کا رش کہاں ہوتا ہے؟ جب خاتون نکلتی ہیں تو 6 محلے والیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں ان کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ، میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو رش نہیں کرنا چاہیے، آپ کا ہجوم نہیں بنانا چاہیے۔ زندگی کو خطرہ ہے نا، اور انہی کی زندگی کو خطرہ ہے جو باہر نکل رہے ہیں۔ تو ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرا لیا۔ تو ایس او پیز کے لیے اگر ایک آپ کو میکنزم دیکھا ہے، آج اپوزیشن لیڈر نے کیا کہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے، حلیم عادل شیخ نے، کہ پولیس کی چاندی ہو گئی۔ اب پولیس نے، ایڈمنسٹریشن نے اس کو پیدا گیری کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ادھر حکومت نے پابندیاں لگائیں، ادھر وہ کھڑے ہو گئے سڑکوں پر آ کر، لاؤ بھی کٹو۔ لوگ جو ہیں آپ پاس نہیں رکھتے جیب میں، 100 روپے کا نوٹ رکھتے ہیں کہ یہ 100 روپے کا نوٹ ہے، یا 100 روپے کے 2 حصے کر دیتے ہیں، 50-50 کا نوٹ ہے، بھئی اس پر راضی ہو جائے گا تو یہ مان لے گا تو ہم نکل جائیں گے آگے۔ اس طرح سے تو ہو رہا ہے۔ پولیس جو ہے اس کو کمائی کا دھندا بنا لیتی ہے، اور بے پناہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے پولیس کو یہ سبق سکھایا نہیں گیا ہے کہ انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ وہ کسی بھی جگہ کی پولیس ہو، وہ سندھ کی ہو، بلوچستان کی ہو، پنجاب کی ہو، خیبر پختونخوا کی ہو، کشمیر کی ہو، کہیں کی بھی ہو، وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتی ہے۔ ہمیں ایک طرز عمل پولیس کا بھی بنانا ہے کہ جب اس طرح کی چیز ہو اور کھڑا کر دیں گے، خاتون کو ادھر بات کریں گے، مرد سے ادھر بات کر رہے ہوں گے، دونوں ساتھ جا رہے ہیں، اچھا ڈبل سواری ہیں، کیوں بھئی کیسے جا رہے ہیں آپ؟ ایسا ہی ہے، بالکل۔